ڈاکٹر ہوں، ایک این جی او میں کام کرتا ہوں، یا ڈاگز ہوتے ہیں ان کی ٹریٹمنٹ کرتا ہوں، کپڑے بدلنے کا ٹائم نہیں ہوتا. تو کتے کی صرف تھوک ناپاک ہے. کتا اگر آپ کے جسم سے لگتا ہے نا، اس کا ایون کتا گیلا بھی ہو اور جسم سے لگ جائے تو کپڑے تو ناپاک نہیں ہوں گے جب تک کہ اس کے جسم کا گیلا پن کسی نجاست کی وجہ سے نہ ہو. کتے کا صرف تھوک ناپاک ہے. اس لیے بخاری مسلم میں نا، کتا جس منہ میں برتن میں منہ مارے اس کو 7 دفعہ دھو. باقی کتا جسم سے ٹچ کر جائے. اور یہ بھی صرف میں کتے کی بات کر رہا ہوں. جو پالتو جانور ہیں ان کا تو تھوک بھی پاک ہے. ایون بلی، حلال جانور نہیں ہے لیکن بلی کا تھوک پاک ہے. گدھا حلال نہیں ہے لیکن اس کا تھوک پاک ہے کیونکہ پالتو جانور ہے. گھوڑا ویسے ہی حلال ہے، اس کا تھوک بھی حلال ہے. گائے، بھینس، بکری، بھیڑ، ان سب کے تھوک بھی پاک ہیں. اور پیشاب بھی ان حلال جانوروں کے ناپاک نہیں ہے. میں پاک نہیں کہوں گا ورنہ کہو گے جی ایل او پی او. ناپاک اس لیے نہیں رکھے اللہ نے کہ دنیا کی گزر بسر ہی اس پہ ہو رہی تھی. آج بھی میجارٹی لوگ اسی سے گزر بسر کر رہے ہیں. عرب کے لوگ یہ کر سکتے تھے، پورا دن بےچارے وہ بکریوں کی اور ان کی باڑوں کی خدمت کرتے تھے. اس کو چھوڑ دیں. نبی الاسلام نے فرمایا کہ صحیح بخاری میں، مسلم میں، نسائی میں حدیثیں موجود ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بکریوں کے باڑے میں نماز بھی پڑھ لو تو ادھر کیا ان کی وہ مینگنیاں نہیں ہوں گی جہاں بکریاں آپ نے باندھی ہوئی ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمانوں کو چھوٹ دی ہے. یہ پرانے زمانے کا ایندھن تو یہ تھاپیاں ہی تھی نا، دیواروں پہ لگاتے تھے. وہ تو ناخنوں میں بھی لگی رہ جاتی ہیں. اس سے اب کون بندہ پاک ہو سکتا ہے؟ ہاں صرف یہ کہا گیا کہ مسجد میں جب آؤ تو غسل کا ذرا اہتمام ہو جائے یا گندگی دور کی جائے تاکہ بدبو نہ آئے، لیکن پاکی نہ پاکی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر. یہ تو زندگی گزر ہی نہیں سکتی. تو کتے کا بھی صرف تھوک ناپاک ہے. اگر تھوک آپ کو نہیں لگ رہا کوئی ایشو نہیں ہے. باقی اگر تھوک بھی لگنے کا اندیشہ ہے تو آپ ایک جوڑا اپنا لادا رکھ لیں اور نمازوں کو آپ جمع کر لیں. زور آخری وقت میں پڑھ لیں، اثر اول وقت میں پڑھ لیں. تو زور اثر کی نماز ہی آپ کی آئے گی. صرف مغرب عشاء کو بھی آپ اکٹھا پڑھ سکتے ہیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے.